بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گناہگار تھا، بدکردار تھا، ضیاءکار تھا، اتنا کہ اس نے ساری زندگی اپنے رب کریم کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس شخص نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا اور کہنے لگا، ماں، ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے، ساری زندگی میری نادانی کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے۔ ماں، موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا، سفارش کرانا کہ وہ آ کر میرا جنازہ خود ہی پڑھائے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ جب مرشد جنازہ پڑھانے آئے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ میں اتنا گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، ساری زندگی میں نے شرابیں پیتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاری ہے۔ ماں اٹھی اور گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور جا کر کہنے لگی، میرے مرشد، میرا بیٹا موت کے قریب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کر میرا جنازہ خود پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، مائی، وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے رب کو ایک سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا اور کہا، کاش بیٹا تو نے زندگی میں میری ایک بات بھی مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ وہ نوجوان رونے لگ گیا، اس نوجوان کی آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ گئیں۔ ماں اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان کہنے لگا، ماں، ایک بات تو بتائیں۔ ماں نے کہا، جی بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ماں، مجھے اتنا بتا دو، میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے رب کریم کی رحمت زیادہ ہے؟ میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا، ماں، مجھے ایک بات تو بتا دیں، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا رب کریم مہلت دے دے، اے گناہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اپنے اس بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا رب مہلت دے دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی، نہیں بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، فوراً سے جنت ہی میں بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، اماں جی، جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال دے گا؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے وہ میرا رب کریم 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، دوسرا کوئی اور بیٹے کو رونے والا نہیں تھا۔ ادھر کسی نے دروازے پر آ کر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر مرشد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے۔ ماں کہنے لگی، مرشد، آپ نے تو مجھے جواب دے دیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کریم کہنے لگے، جب تم میرے پاس آئی تھی اس وقت میں سونے لگا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میاں، تو سویا ہوا ہے، میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، میرا دوست مرا ہوا ہے، جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کے آ۔ صرف ندامت کے 2 آنسو بہے تھے۔
ندامت اور شرمندگی خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے 2 آنسو بہے تھے۔ ادھر بخشش کا پروانہ مل گیا، ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک آنسو کی مار تھی، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نوجوانوں، کریم رب کی چوکھٹ پر آ گیا کرو نوجوانوں، کریم رب کی چوکھٹ پر آ گیا کرو، اپنا سر جھکا دیا کرو اور خشیت الہی میں آ کر رو لیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھنا مت بھولیں۔